السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن مادہ حدیث کا یہ ہمارا چھٹا درس ہے، جس کے اندر حدیث نمبر 5 آج کی اس مجلس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو حدیث کا عنوان ہے والدین کے نافرمانی اور جھوٹی گواہی حرام ہے، اور اس کے ضمن میں ایک حدیث کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ۔ تو فرماتے ہیں عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے یا آپ کی مجلس میں حاضر تھے۔ فقال الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کبیرہ گناہوں میں سے بھی کبیرہ گناہ، بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہ یہ کون سے ہیں؟ تو 3 مرتبہ آپ نے اس بات کو دہرایا، ثلاثاً۔ پھر آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ پھر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور پھر فرمایا وشہادۃ الزور او قول الزور، جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا۔ اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات آپ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ فجلس، تو اس کے بعد جب آپ نے یہاں آپ جب پہنچے وشہادۃ الزور و قول الزور اس کلمے پر، اس لفظ پر جب آپ پہنچے تو آپ سیدھے بیٹھ گئے، اور فما زال یکررھا، اور آپ اس کو مسلسل دہراتے رہے، ان باتوں کو، اس حدیث کو مسلسل آپ بار بار کہہ رہے تھے، بار بار دہرا رہے تھے، حتیٰ قلنا لیتہ سکت، یہاں تک کہ ہم کہنے لگے کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں، کاش آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس میں ایک طباعت کی غلطی ہے، رسول اللہ پہلی سطر کے اندر قال کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ کی جگہ صلی اللہم لکھ دیا گیا ہے، میم زیادہ ہو گیا، میم زائد ہے جو طباعت کی غلطی ہے، تو اس کی اصلاح کر لیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحیح لفظ وہاں پر۔ تو یہ حدیث اس کا مختصر جو خلاصہ اور اس کے جو فوائد ہیں انشاءاللہ ہم آگے آپ کو پیش کریں گے۔ ابھی آپ کے سامنے اس کا ترجمہ ہم نے کر دیا ہے۔ اب آگے ہم جو ہے حدیث کے راوی کی پہلے تعریف کی طرف آتے ہیں، پھر اس کے بعد حدیث کے جو معانی ہیں ہم اس کو بیان کریں گے، پھر حدیث کے فوائد انشاءاللہ۔ یہ حدیث جو اس کے راوی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکرہ ان کی کنیت ہے، اور اس صحابی کا نام ہے نفیع بن حارث، نفیع بن الحارث، نفیع بعض روایات میں نفیع ہے، بعض روایات میں نافع ہے، اور ان کے والد جو ہے الحارث ہیں، اور ان کا پورا نام نفیع بن حارث بن کلدہ الثقفی، الثقفی کا مطلب بنو ثقیف سے، بنو ثقیف طائف کا ایک مشہور قبیلہ، اس کی طرف نسبت ان کی گئی ہے۔ در حقیقت یہ اس قبیلے سے نہیں ہیں، لیکن اس قبیلے کے غلام تھے، چونکہ غلام بھی جس قبیلے کا ہوتا ہے اس کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے ان کو ثقفی کہا گیا۔ اور یہ
طائف کی جب جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی غزوہ طائف میں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ کیا طائف کا، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جو کوئی بھی ان کے مشرکین کے لشکر سے جو کوئی بھی اگر وہ آزاد ہے ہمارے پاس اگر پہنچ گیا تو ہم اس کو امن دے دیں گے، ہم اس کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کریں گے، اس کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، وہ جو ہے مامون ہے ہمارے پاس جب وہ آ جائے۔ اور جو کوئی بھی غلام ہو اور وہ غلام ہماری طرف آ جاتا ہے، ہم سے آ کے مل جاتا ہے، تو جو ہے ہم اس کو آزاد کر دیں گے، وہ غلام نہیں رہے گا۔ تو یہ اس اعلان کے بعد کئی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے طائف کے لوگوں میں سے، جن میں یہ بھی تھے جو در حقیقت غلام تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر وہ ایمان لے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا، اور ان کا نام جو ہے عتیق رسول اللہ، اللہ کے رسول کے یا آزاد کردہ، اس نام سے ان کو پکارا جانے لگا۔ تو یہ ابو بکرہ ہیں، جو ان کا لقب ابو بکرہ اس لیے رکھا گیا کہ طائف کے موقع پر جب یہ رسول اللہ کا اعلان سن کر اللہ کے رسول کے پاس آئے تو یہ طائف کے اندر تھے، طائف کے قلعے کے اندر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے باہر اس قلعے کا آپ محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ ہے کہ ایک چرخی کو انہوں نے استعمال کیا اس دیوار کو پھاندنے کے لیے، اس رسی اور چرخی کے ذریعے سے وہ طائف کی دیوار چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس طرف آپ موجود تھے اس طرف اتر گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پہنچ گئے۔ تو چونکہ انہوں نے چرخی کا استعمال کیا اللہ کے رسول کے پاس پہنچنے کے لیے، تو اسی نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ ابو بکرہ کا مطلب جو ہے چرخی والے۔ تو ان کا یہ جو عمل تھا اور ان کا یہ جو کارنامہ تھا، تو اسی اعتبار سے ان کو یہ لقب دیا گیا اور اسی سے وہ مشہور ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ احادیث انہوں نے سیکھی، کیونکہ یہ تقریباً 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اس کے بعد پھر غزوہ حنین اور غزوہ طائف رہا اسی سال 8 ہجری کے اواخر میں رمضان کے بعد۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 2 سال اللہ کے رسول کی صحبت میں رہے، تو کچھ احادیث کو انہوں نے روایت بھی کیا ہے، اور اس کے بعد کے جو معرکے رہے اس کے اندر جو شریک بھی رہے، اور آخری دور میں وہ بصرہ میں سکونت انہوں نے اختیار کر لی، اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا سن 51 ہجری میں، اور بعض روایات کے اندر سن 52 ہجری میں۔ تو یہ مختصر سی تعریف ہے اس صحابی کے بارے میں جو یہ یہاں پر روایت فرما رہے ہیں اس حدیث کی، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے بڑے گناہوں سے آپ نے ڈراوا دیا اور ان سے منع کیا۔ اب یہ 3 بڑے گناہوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر جس گناہ کا ذکر کیا وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ ان گناہوں کو ذکر کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی طرف متوجہ فرمایا اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ جو ہیں کیا ان کے بارے میں نہ بتلاؤں، جبکہ بڑے گناہ خود ہی وہ ہیں جن کو کبیرہ کہا گیا۔ کبیرہ گناہ یہ وہ ہیں جو بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، فلاں عبادتیں کرتا ہے، وضو کرتا ہے، سب جو اس کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں عبادات سے۔ لیکن یہ جتنی بھی عبادتوں کے ذریعے سے جو معافی ہوتی ہے، جو گناہوں کا کفارہ جن کو بتایا گیا ہے، یہ سب جو ہے چھوٹے گناہ صغیرہ، اور گناہ کبیرہ جو ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہ جن کو کہا گیا، وہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے، بغیر توبے کے وہ معاف نہیں ہوتے۔ امت کے علماء کا اس پر اتفاق ہے، اور
رسول اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بارے میں ذکر فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو پھر تمہارے جو دوسرے جو گناہ چھوٹے گناہ ہیں وہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے، اور تمہیں جو ہے عزت والی جگہوں میں یعنی جنتوں میں تم کو داخل کریں گے۔ تو بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ اب یہ بڑے گناہ اسلام کے اندر کئی ایک بیان کیے گئے ہیں۔ علامہ ذہبی کی یہ کتاب ہے کتاب الکبائر، تو اس کے اندر تقریباً 100 یا اس سے کچھ زائد جو ہے بڑے بڑے گناہ جو ہے جمع کیے گئے ہیں، اور اسی طرح اور بھی کچھ کتابیں ہیں جن کے اندر بڑے گناہوں کو جمع کیا گیا ہے۔ تو کتاب الکبائر یہ علامہ ذہبی کی کتاب ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں، جس میں بڑے بڑے گناہوں کو اس میں جمع کر دیا گیا۔ تو ان بڑے گناہوں کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر صحابہ کی اس مجلس میں 3 بڑے بڑے گناہوں کو بیان کیا، اور ان گناہوں کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور متوجہ کرنے کا جو اسلوب تھا وہ یہ کہ اپنے 3 مرتبہ صحابہ کو فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ کون سے ہیں۔ بڑے گناہ خود ہی خطرناک ہیں، انسان کو ہلاک کرنے والے گناہ ہوتے ہیں۔ اب ان بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ، مطلب جو اعلیٰ درجے کے بڑے گناہ ہیں، جو بڑے ہی خطرناک یہ جو گناہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے ہی مبغوض ہیں، بڑے ہی جو ہے اللہ کے پاس ناپسند ہیں، وہ گناہ کون سے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آپ نے یہ بات دہرائی، پھر جس گناہ کا ذکر فرمایا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گناہ کے سوا جو گناہ بھی انسان کرے اور بغیر توبے کے بھی اگر انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو معاف کر دے۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ سے وعدہ کر لیا ہے، جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے بغیر توبے کے۔ اگر کوئی انتقال کر جائے شرک کے عقیدے کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اور اسی پر گویا اس کا انتقال ہو جائے، تو وہ انہ من یشرک باللہ، تو جو شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام ٹھہرا دیا۔ اب وہ جنت اس پر حرام ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ مأواہ النار، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تو جہنم میں وہ رہے گا۔ تو اسی وجہ سے مشرکین ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے، ان کی شفاعت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جس کے اندر توحید ہوگی، شرک سے جو بری ہوگا، شرک سے جو خالی ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں اگر وہ پہنچ بھی جائے تو شفاعت کے ذریعے سے اور اللہ کی رحمت کے ذریعے سے اللہ اس کو نکال دیں گے۔ لیکن جو آدمی مشرک ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں وہیں پر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور شرک ایسا گناہ ہے جس کے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کوئی نیک عمل قبول نہیں فرماتے۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اگر شرک موجود ہے اس کے عقیدے کے اندر، اس بندے کے عقیدے کے اندر، تو اللہ کے ہاں کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، چاہے اس کا عمل پہاڑ کے برابر جو ہے اونچائی والا ہو، چاہے وہ ریت کے ذرات کی طرح انگنت تعداد والے اعمال ہوں، یا سمندر کی جھاگ کی طرح پھیلے ہوئے اعمال ہوں، کسی بھی مقدار میں ہوں، لیکن اللہ کے پاس وہ عمل قبول نہیں۔ ہزاروں روزے کیوں نہ ہوں، سووں عمرے اور حج کیوں نہ ہوں، اور کثیر صدقات و خیرات اس نے کیوں نہ کیے ہوں، نمازیں لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہ پڑھ لی ہوں، لیکن اگر اس کے عقیدے کے اندر شرک اکبر ہے کہ اللہ کے
اللہ کی ذات میں یا اللہ کے صفات میں یا اللہ کے اختیارات میں یا اللہ کے خصوصیات میں اس نے اگر کسی مخلوق کو شریک کیا ہے، برابر اور حصہ دار ٹھہرا دیا ہے، ساجی ٹھہرا دیا یا پارٹنر ٹھہرا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو اختیارات ہیں، جیسے شفا دینا ہے، دولت دینا ہے، یا اسی طرح مغفرت کرنا ہے، یا کسی کو جو ہے بچہ دینا ہے، یا کسی کو روزی دینا ہے، جو اللہ کے اختیارات ہیں، جو اللہ کے خصوصیات ہیں، جو اللہ کے لیے خاص چیزیں ہیں، یہ خاص اعمال صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ایسے اعمال کو اگر بندہ یہ سمجھے کہ نہیں فلاں بھی کر سکتے ہیں، فلاں بزرگ بھی کر سکتے ہیں، فلاں قبر والے بھی کر سکتے ہیں، فلاں پیر صاحب بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس بھی جو یہ طاقت دی گئی ہے، وہ بھی جو ان طاقتوں کے مالک ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک اکبر ہے۔ اور اسی کے انہی اعتقادات کی وجہ سے لوگ جو ہے ان لوگوں کو سجدے کرتے ہیں، یا ان کی دعائیاں دیتے ہیں، ان کے نام پکارتے ہیں، ان کے ناموں کی مالا جپتے ہیں، اور جو ہے ان کی تعظیم کرتے ہوئے ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو جو ہے سجدہ کیا جاتا ہے، اور ان سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں بگڑی بنانے کے لیے، یا کہ اچھائی کرنے کے لیے، یا برائیوں کو یا مصیبتوں کو بھگانے کے لیے ان سے جو ہے امید کی جاتی، ان سے فریاد کی جاتی ہے ان بندوں سے۔ یہ در حقیقت یہ اللہ کے ساتھ شرک اکبر ہے، جس کے رہتے ہوئے انسان کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں فرماتے۔ تو آج امت مسلمہ کے اندر یہ شرک بہت ہی کثیر تعداد کے اندر لوگوں کے اندر موجود ہے، کثیر لوگوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، انڈیا، خاص انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر۔ تو بلکہ دوسرے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نیک اعمال بھی بہت ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کے اندر بھی مشغول ہیں، لیکن نمازیں مسجد کے اندر، مسجد کے باہر نکلنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے سامنے بھی دعائی دی جائے، فلاں کو بھی پکارا جائے، فلاں کو بھی سجدہ کیا جائے۔ مسجد میں اللہ کے لیے سجدہ، مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو قبر کے لیے سجدہ۔ مسجد میں اللہ سے مانگتے ہیں، مسجد کے باہر نکلتے ہیں تو یا غوث یا خواجہ کے جو یہ دعائیاں، یہ نعرے لگاتے ہیں، یہ دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک اکبر ہے، جو اللہ تعالیٰ اس شرک کے رہتے ہوئے ان کی کسی عبادت کو اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں، اور ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ اسی شخص کے اوپر اللہ دے مارتے ہیں، اور نتیجہ آخر یہ ہوگا کہ ایسا شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں پہنچے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس شرک اکبر کو ہم جانیں، اور اس سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے عزیز و اقارب کو اور دوسرے تمام مسلمانوں کو اس شرک سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ شرک اکبر ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو بغیر توبے کے اللہ معاف نہیں فرماتے ہیں۔ اور دوسرا جو گناہ ہے وہ ہے عقوق الوالدین، والدین کا حق، والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو پہلے اللہ کے ساتھ اللہ کا حق بیان کیا گیا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس کے بعد بندوں میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ والدین کا ہے۔ تو والدین کی نافرمانی اور جو ہے ان کی بات نہ ماننا، ان کو تکلیف دینا، ان کو جھڑکنا، ان کو ڈانٹنا یا ان کی نافرمانی کرنا، یہ بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں یعنی سورۃ الاسراء میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا فرمان ہے، تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم عبادت اسی ہی کی کرو، عبادت تم اس کے علاوہ کسی کی نہ کرو، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کا سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اور جب وہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تمہارے پاس، تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں نہ ڈانٹو نہ جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرو، اچھی بات کرو، نرم بات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی اس کے ساتھ 3-4 آیتوں میں یہ ہدایات بتائی
کہ والدین کے ساتھ کس طرح انسان سلوک کرے۔ تو اللہ کے بعد بندوں کا یہ عظیم ترین جو حق بیان کیا گیا ہے وہ ہے والدین کا حق، جو ہر انسان اپنے والدین ہوتے ہیں، وہ سب سے اعلیٰ درجے کے اشخاص ہیں، اعلیٰ درجے کی شخصیات ہیں، جن کا ادب و احترام کیا جانا چاہیے اور جن کی فرما برداری کی جانی چاہیے اور جن کی خوشی اور رضامندی کو سامنے رکھ کر انسان عمل کرے۔ اور اس کے اندر یہ بات ہے کہ اگر والدین بھی اگر اللہ کے خلاف کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو اللہ کے نافرمانی والا حکم ہے، تو اس وقت ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر والدین یہ کہتے ہیں کہ شرک کرو یا اللہ کے سوا فلاں بزرگ کو بھی بلاؤ، یا ہمارے ملکوں کے اندر 11ویں 12ویں وغیرہ جو کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ صریح شرک ہے، شرک اکبر ہے، اس کو کرنے کا والدین حکم دیتے ہیں تو یہ بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں اگر والدین حکم دیتے ہیں تو اس وقت ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کی نافرمانی وہاں پر کرنا واجب ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی جائز بات اگر ہے تو اس وقت ان کی بات مانی جائے گی، اور جو ہے ان کی بات پر عمل کرنا واجب ہوگا اور ان کی اطاعت کرنا لازم ہوگا۔ اور والدین کے اندر بھی ماں اور باپ، یہ دونوں جو والدین کے درجے میں ہوتے ہیں، ان دونوں کے اندر بھی عظیم ترین درجہ ماں کا درجہ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا کون زیادہ حقدار ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر فرمایا کہ پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر فرمایا کہ پھر کون؟ تو فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر فرمایا کہ پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے والد، تمہارے باپ۔ تو والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ ان کا ذکر فرمایا، جبکہ 3 مرتبہ والدہ کے حق کو آپ نے اجاگر کیا اور 3 مرتبہ اس کی تاکید فرمائی۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ والد سے زیادہ والدہ کا درجہ ہے، اور جو ہے اور ان دونوں ہی کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت میں اور جہاد ہے، ان کی خدمت میں جنت کا راستہ ہے۔ اور والد کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ والد کی رضامندی اللہ کی رضامندی میں داخل ہے، یعنی والد کی رضامندی اللہ کی رضامندی کے ساتھ منسلک ہے، اور والد جو ہے جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ صحیح احادیث سے اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ تو لہٰذا والدین کی رضامندی در حقیقت اللہ کی رضامندی میں شمار کی جائے گی، اور جنت کے لیے وہ ان کی رضامندی در حقیقت جنت کا راستہ ہے، اور ان کی ناراضگی انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور کر دیتی ہے، اور آخرت میں بھی انسان ان والدین کی نافرمانی اور ان کو تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو جہاں تک ہو سکے انسان کو والدین کی اطاعت اور ان کا ادب و احترام ممکن حد تک انسان کو کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ان کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، ان کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور ان سے دعائیں لیتے رہیں، اور ان کے سرپرستی میں رہ کر اپنے آپ کو سکون اور خوشی اور اطمینان کا ایک ذریعہ سمجھ کر ان کی خدمت آپ کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی اترتی رہیں گی، اور آپ کے کام بھی بنتے رہیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی فرما برداری کی بنا اللہ جنت میں انشاءاللہ داخل فرمائیں گے۔ تو دوسرا جو گناہ ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی، یا والدین کو تکلیف دینا، یا والدین کو ایسے انداز سے رکھنا کہ ان کے لیے کسی بھی تکلیف کا وہ اسلوب، وہ انداز تکلیف کا باعث بنے، اور چاہے وہ قولاً ہو چاہے عملاً ہو، یا صرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے ادنیٰ درجہ ذکر کیا، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ ہو، اف تک نہ کہو، یعنی اف جو ہے یہ سب سے ہلکا کلمہ ہے،
کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بھی کوئی ہلکا کلمہ اگر ہوتا، اس سے بھی کوئی اور نیچے کوئی اور بات اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کو ذکر فرماتے۔ تو لہٰذا ممکن حد تک والدین کی رضامندی انسان حاصل کرے، ان کی خوشیوں کے لیے وہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے، اور ان کے نافرمانیوں سے اور ان کی بد دعاؤں سے اور ان کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور تیسرا جو گناہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر فرمایا ہے وہ ہے شہادت الزور او قول الزور۔ یہاں پر راوی کو اس بات کا شک ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کا لفظ ذکر کیا ہے یا جھوٹی بات کا لفظ ذکر کیا ہے۔ بہرحال جھوٹ تو موجود ہے، جھوٹی بات سے زیادہ جھوٹی گواہی اور جو ہے خطرناک ہے۔ جھوٹی بات تو انسان ایک عام سے انداز میں کوئی جھوٹ کہہ دے تو ممکن ہے وہ بے ضرر ہو، کسی کے نقصان دہ نہ ہو، ممکن ہے۔ لیکن جھوٹی گواہی جب انسان دیتا ہے گواہی کے طور پر تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جس میں انسان کسی کا حق مار دے، یا انسان کسی پر ظلم کر بیٹھے، یا جس کو جو حق جو ملنا چاہیے وہ حق اس کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے اس کو وہ حق نہ ملے۔ تو حقوق العباد کے اندر ظلم و ستم کا ایک مظہر اس جھوٹی گواہی سے سامنے آتا ہے، جو در حقیقت بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور اس گناہ کا ذکر کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ ٹیک لگائے ہوئے اس بات کا ذکر فرما رہے تھے تو جب اس گناہ کے بیان پر جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ سیدھے بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹیک لگائے جو بیٹھے تھے اٹھ کے سیدھے بیٹھ گئے، اور اس کو جو ہے دہراتے رہے کہ یہاں تک کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت جو تھی اس کی بنا صحابہ سوچنے لگے اور آپس میں کہنے لگے یا دل میں کہنے لگے کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، کاش جو ہے آپ جو ہے خاموشی اختیار فرما لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کراہت اور اتنی نفرت سے یا اتنے کرب سے آپ اس کو دہرا رہے تھے، اس گناہ کی قبیحت، اس گناہ کے قبیح ہونے کو اور اس گناہ کے خطرناک ہونے کو آپ جس انداز سے بیان فرما رہے تھے یہ خود بھی صحابہ کے لیے ایک تکلیف دہ بات تھی۔ تو لہٰذا یہ تیسرا گناہ جو اس حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے شہادت الزور، یعنی جھوٹی گواہی، او قول الزور یا جھوٹی بات۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر کسی مرحلے میں بھی جھوٹی گواہی نہ دے، اور اس سے کہیں زیادہ اس بات کا بے التزام کر لے کہ اپنی زندگی کے اندر جھوٹی بات کہنے سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور ان گناہوں میں سے کبھی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو پھر وہاں پر اللہ نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے، فوری طور پر انسان توبہ کرے۔ اور اگر اس گناہ کی وجہ سے کسی انسان کا حق مارا گیا ہو، کسی پر ظلم اگر ہو گیا ہے تو پھر اس صورت میں یہاں پر اس کے توبے کے اندر یہ بات بھی داخل ہوگی کہ اس آدمی کا وہ حق بھی وہ واپس لوٹائے یا اس سے بھی معافی مانگ لے، اس کو بھی رضامند کر لے، تاکہ حقوق العباد کے تحت جو گناہ ہوتا ہے اس گناہ کی بھی معافی ہو جائے، کیونکہ بندے کا حق جب مارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرماتے جب بندہ معاف نہ کر دے یا اس کو اس کا حق دے دیا جائے۔ تو لہٰذا اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، الاشراک باللہ۔ نمبر 2 حقوق والدین کی نافرمانی، اور نمبر 3 شہادت الزور، جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات۔ ان تینوں سے انسان حتی الامکان دور رہے اور کوشش کرے کہ اس کی زندگی کے اندر کبھی یہ گناہ نہ ہوں، اور بھی جو دوسرے بڑے گناہوں کا ذکر دوسرے احادیث میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس حدیث کے تحت جو فائدہ ہمیں مل رہا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو کس طرح توجیہ اور نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 2 اللہ کے ساتھ شرک اور والدین کے نافرمانی حرام ہے، اسی طرح جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی یہ جو ہے یہ بھی حرام ہے۔ اور نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
صحابہ کی شفقت اور آپ کو تکلیف اور کرب میں دیکھنے سے وہ کس طرح پریشان ہوتے تھے، اس کا بھی اس حدیث کے اندر ذکر ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اس حدیث کے تحت جو کچھ ہم نے فوائد حاصل کیے ہیں اس سے ہم مستفید ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے، ان گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، جہنم سے بچ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جنتوں میں داخل ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔